السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم کی 12 تاریخ ہے اور جو جمعہ گزرا ہے، جمعہ کو محرم کی 10 تاریخ تھی، یوم عاشورہ تھا۔ 9ویں 10ویں یا 10-11 کا آپ لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوگا۔ اللہ ہم سب کے روزہ رکھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ بہت اہم اور بہت خاص چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس لیے سے کہ ممکن ہے کہ آپ لوگ بھی سنیں اور آپ سننے والوں میں سے بھی اللہ کسی کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے بتانے میں خیر ہوتا ہے، بتانے میں نفع ہوتا ہے، بتانے میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ نیت ہے تو انشاءاللہ اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے، ریا، نمود، دکھلاوا، شہرت، عزت، اپنی تعریف، نیک نامی، اس طرح کے اگر خیالات دل میں ہوں گے اور پھر آدمی کوئی عمل اپنا ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے، تو اس عمل پر دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب آدمی دوسرے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھلانے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ اس سے کہیں گے، جس کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے اسی سے جا کر کے لے لو۔ جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے تلاوت، جیسے صدقہ، جیسے خیرات، کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں کسی کو دکھلانے کے لیے، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، محلے والے کو، اپنے مقتدی کو، جی، اور اپنے جاننے والوں کو، کسی کو دکھلانے کے لیے غرض آپ کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اس پر ہمیں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کے پاس بھیج دیں گے جس کے لیے ہم نے کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس تو خود کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہمیں کیا دے گا؟ تو بہرحال اگر کوئی عمل کرنا ہی ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہ کرے، تاکہ اللہ ہمیں اس پر دے، اجر دے، ثواب دے، نیکی دے، اللہ خوش ہو، اللہ مزید جو ہے نیک عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے میں اپنا یہ عمل ظاہر کر رہا ہوں کہ اللہ آپ میں سے کسی کو اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو یوم عاشورہ 10ویں محرم کو جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کی نیت سے قیلولہ کرنا سنت ہے۔ نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد یا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اگر تھوڑی دیر آدمی آرام کرنے کے لیے اگر آدمی لیٹ جائے، سو جائے، تو انشاءاللہ یہ سنت ہے قیلولہ کرنا، اس کا بڑا ثواب ہے۔ بہرحال سویا ہوا تھا، سو کر کے عصر سے تقریباً آدھا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے میری آنکھ کھلی، اور پہلے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج یوم عاشورہ ہے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اس سے پہلے اٹھے تو اللہ نے یہ نماز بھی اللہ نے پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال جیسے میری آنکھ کھلی، وضو کیا اور پھر اس کے بعد میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے درمیان ہی ایک بات دل میں آئی، یہ خیال پیدا ہوا کہ آج یوم عاشورہ 10ویں محرم ہے، اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اور اسی طریقے سے بعض مسلمان ایسے ہیں جو تعزیہ کے نام پر، اکھاڑا کے نام پر، جھنڈا کے نام پر، محرم کے نام پر فضول ناجائز پیسہ بھی لوگوں نے خرچ کیا ہوا، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اس طرح کی بہت ساری چیز ویڈیوز وغیرہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ بہرحال ایک بات میرے دل میں آئی، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، کیوں نہ ہم کچھ پیسہ جو ہے نکالیں ان لوگوں کے نام سے جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں، دنیا سے فوت ہو چکے ہیں۔ بالخصوص میرا خیال جو ہے شہدائے کربلا کی طرف تھا، جو حقیقت میں بتا رہا ہوں، میری نیت جو ہے وہ شہدائے کربلا کی طرف، یعنی جو لوگ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، خاص الخاص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے اور آپ کے لڑکے، اس طرح جو لوگ اور بھی آپ کے گھر کے لوگ اور بھی اصحاب جو اس میں شہید ہوئے، ان کی طرف سے جو ہے کچھ ایصال ثواب کی نیت سے، ان کے روح مبارک کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کچھ پیسہ جو ہے ایصال ثواب کی نیت سے میں کچھ پیسہ نکال دوں۔ تو لہذا میری یہی نیت تھی اور یہی میرا مقصد تھا۔ تو لہذا دیکھیے اب اللہ دل میں کیا کیا بات ڈال رہے ہیں۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ 1000 روپیہ نکالوں گا۔ کتنا؟ 1000 روپیہ نکالنے کا
میں نے ارادہ کر لیا کہ 1000 نکالوں گا۔ تو اس میں نے سوچا کہ نہیں، کہ صرف شہدائے کربلا کو اس میں ان کے نام سے نہیں بلکہ اور بھی اس میں جو ہے لوگوں کو شامل کرنا ہے۔ تو دیکھیے میں کس طرح میں نے نیت کی۔ اولاً جو ہم نے نیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 200 روپے، گنتی کرتے رہیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 200 روپیہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تو الگ سے میں نے اول 200 روپیہ ہم نے تو نکال ہی دیا ہے ان کے نام سے، لیکن سارے نبی میں تو پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول ان کے نام سے 100 روپیہ، تو 300 روپیہ ہو گیا۔ اور پھر 100 روپیہ میں نے نیت کی، اے اللہ اس 100 روپیہ کا ثواب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف سے، یعنی تمام صحابی کے نام سے 100 روپیہ، ٹھیک ہے، تو 400 روپیہ ہو گیا۔ آگے پھر جو ہے سنیے کہ تمام شہدائے کربلا بالخصوص، پہلے تو میں نے نیت کی تھی کہ اول جو شہید قابل نے حابل کو شہید کیا، تو سب سے پہلے شہید ہونے والے حابل ہے، آدم علیہ السلام کے اولاد میں، اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کی موجودگی میں ان کی شہادت ہوئی۔ قابل نے حابل کو شہید کیا، تو حابل سب سے پہلے شہید ہے۔ وہاں سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے شہید ہوں گے، بالخصوص خاص الخاص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے تمام شہداء کی طرف سے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، تو تمام شہداء کی طرف سے 100 روپیہ ہو گیا، تو 500 روپیہ ہو گئے۔ پھر آگے میں نے نیت کی کہ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی رسول دنیا میں آئے تھے ان کی جو امت مسلمہ تھی، ایمان والے کو ہی آپ ایصال ثواب کی نیت سے کچھ کر سکتے ہیں، یعنی ثواب پہنچانے والا عمل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے نیت کی، اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول گزرے ان کی جو امت تھی اور امت میں بھی ایمان والی تھی، اللہ ان کو بھی میری طرف سے 100 روپیہ کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو نبی اور رسول تھے ان کی امت کو بھی پہنچا، تو 600 روپیہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے نیت کی کہ اللہ اس 100 روپیہ کا ثواب جو ہے میرے والدین، میرے ماں باپ خاص طور سے، اور میرے تمام اساتذہ کرام، میرا تمام اساتذہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے، میرے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، یہ سلسلہ بسلسلہ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے جتنے بھی حافظ قرآن ہیں، جتنے بھی عالم دین ہیں، جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، جتنے بھی قاری ہیں، جتنے بھی جو لوگ بھی عالم دین ہیں اور اسی طریقے سے حفاظ کرام ہیں، یہ سب کے دیکھا جائے تو سب سے لاسٹ میں جو استاد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اپنے تمام اساتذہ کو میں نے شامل کر لیا ہے، اس 100 روپیہ کا ثواب میرے والدین اور میرے تمام اساتذہ کو اس کا ثواب پہنچے، تو 700 روپیہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے نیت کی کہ اللہ یہ 8واں جو ہے، اللہ اس کا ثواب جو ہے تمام ایمان والوں کے نام سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور قیامت تک، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شامل ہے ہی، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کو، جو لوگ پہلے تھے ان کو، جو لوگ دنیا سے فوت ہو چکے ان کو، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی امت مسلمہ کو، سب کو میری طرف سے ثواب پہنچا، یہ نیت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے 100 روپیہ میں نے نیت کی۔ عام طور پر لوگ اس طرح نیت نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کا ثواب تمام ایمان والے جو جنات ہیں، تمام مسلمان ایمان والے جو جنات ہیں، اللہ ان جناتوں کو بھی میری طرف سے ثواب پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہمارے نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں، دوسری مخلوقات کے بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم انسان اور اسی طریقے سے جنات جو ہے مکلف ہے، تو بہرحال جنات کو بھی ایصال ثواب کی نیت سے آپ ثواب پہنچانا چاہے، کوئی عمل کر کے آپ ثواب پہنچانا چاہیں، بہرحال آپ جناتوں کی طرف سے بھی ایصال ثواب کرنا چاہے، کوئی عمل کر کے ان کو ثواب پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتے ہیں اور پہنچانی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا۔ بہرحال اس کی طرف عام طور پر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا ہے،
بہرحال اللہ نے یہ دل میں بات ڈالی کہ جناتوں کی طرف سے بھی ایصال ثواب کی نیت سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، تو 900 روپیہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 100 روپیہ جو ہے لاسٹ میں میں نے نیت کی، اور پھر جو ہے 900 روپیہ ہو چکا۔ اب جو ہے یہ 10واں 100 جو ہے تو میں نے نیت کی کہ اللہ اس کا ثواب میرے خاندان کے جتنے لوگ ہیں، اس میں خاندان میں ماں باپ تو شامل ہے ہی، بھائی بہن، اپنی اولاد، اور اسی طریقے سے نانا نانی، دادا دادی، اور اپنے قریب کے خاندان کے، اپنے دور کے خاندان کے، سارے کو میں نے اس میں شامل کر کے 100 روپیہ میں نے سبوں کی طرف سے نیت ہم نے کر لی ہے۔ تو اس طرح جو ہم نے ترتیب سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تا قیامت تک، آپ موٹے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ جتنے لوگ ہیں سبوں کو ہماری طرف سے ثواب پہنچا۔ اچھا، آپ یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں ایک ہی مرتبہ نکال، لیکن آپ الگ الگ اگر کر دیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اب دیکھیے، میں نے جیسے مثال کے طور پر 100 روپیہ کے ہم نے نیت کیا کہ اللہ سارے صحابی کو ثواب عطا فرما، اس 100 روپیہ کا ثواب، تو جتنے صحابی ہیں سب کو ایک 100 روپیہ کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کاٹ کاٹ کر کے ملے گا، تھوڑا تھوڑا ملے گا، بلکہ سارے صحابی کو 100 روپیہ کا ثواب جتنا ہوگا اللہ کے خزانے میں، اللہ کی طرف سے جو ثواب ملنا ہے اتنا ثواب سارے صحابی کو ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 روپیہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جتنے ایمان والوں کی طرف سے ہم نے نیت کی، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 روپیہ کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے ہم نے نیت کر کر کے ہم نے بھی تو نکال دیا ہے۔ آپ لوگ ابھی میری بات کو سن رہے ہیں، اور یہ علم اور یہ سب چیزوں کی جانکاری ابھی آپ کو ہو رہی ہے۔ میں نے تو نیت کر کے ہم نے تو نکال دیا۔ بہرحال یہ بات آپ لوگوں کو ابھی معلوم ہو رہی ہے، یہ چیز آپ کو سننے میں عجیب سی معلوم ہوتی ہوگی، آپ کہیں سے تحقیق غلط ہو تو آپ مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے غلط کیا ہے۔ بہرحال ہم نے تو اپنے علم کے مطابق ہم نے یہ بات دل میں آئی اور ہم نے اللہ کا شکر اس پر عمل کر لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ 10ویں محرم تو گزر گیا ہے کہ اب ہم کیسے کریں، نہیں، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، آپ کی جیسی گنجائش ہے، 100 روپیہ ہے، آپ تھوڑا تھوڑا کر کر کے سب کی طرف سے نیت کر لیجئے، 500 روپیہ نکالیے، سب کی طرف سے نیت کر لیجئے، 1000 روپیہ نکالیے، 5000، جیسی آپ کی گنجائش ہے۔ بہرحال ہم جو ہے اپنی طرف سے بھی جس طریقے سے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کبھی کبھی نکالا کرتے ہیں، ویسے ہی کم از کم سال میں یہ یوم عاشورہ، یہ جو بڑا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اس موقع سے یا اللہ توفیق دے تو جمعہ کے جمعہ کر لیا کیجئے، یا مہینے کے لاسٹ میں کر لیا کیجئے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی فضل ہو، خاص اللہ کا کرم ہو، کوئی مہربانی ہو، کہیں سے کوئی اس طرح جو ہے آپ کو فائدہ ہو جائے، کہیں سے کوئی آپ کو اس طرح جو ہے جائز طریقے سے، مطلب ناجائز طریقے سے نہ، کہیں سے کوئی فائدہ آپ کو نظر آ جائے، فوری طور پر جو ہے اس میں سے اس طرح جو ہے آپ سبوں کی طرف سے نیت کر کر کے نکال دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو بھی برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جتنے لوگوں کی آپ نے نیت کی ہے، تو اس میں تو کوئی بچے نہیں، اس میں نہ کوئی نبی بچے، نہ کوئی رسول بچے، نہ اس میں کوئی جنات بچے، نہ اس میں کوئی صحابی بچے، نہ کوئی ایمان والا نہ بچے، نہ آپ کے کوئی خاندان کے لوگ بچے، سارے لوگوں کو آپ گویا کہ اس میں آپ نے شامل کر دیا۔ تو یہ بہت اچھی نیت میرے علم کے مطابق، اور آپ اس کو کہاں تک صحیح سمجھتے ہیں، کہاں تک غلط سمجھتے ہیں، وہ آپ کے سمجھ کے اعتبار سے ہے۔ بہرحال آپ اپنے علماء سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ تو جو میں نے نمبر دیا ہے، آپ لوگ جو ہے نمبر پر رابطہ کریں، کوئی اس طرح کے سوالات وغیرہ ہو تو آپ جو ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ضرورت پر آپ کی رہنمائی بھی اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، جہاں تک اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ اچھی باتوں پر اللہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کرے، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نہیں تو اگر وہ عمل کر لے تو انشاءاللہ آپ کو بھی نفع اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔